اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن جن دوستوں نے ہماری ویڈیوز کے نیچے دعا کے لیے اپنے کمنٹس کیے تھے، دعا کے لیے اپنے نام لکھے تھے، ان تمام کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام نیک تمنائیں، دلی مرادیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ دجال کے معنی ہیں حقیقت کو چھپانے والا، سب سے بڑا دھوکے باز اور چال باز۔ اسلامی اصطلاح میں دجال سے مراد جھوٹا مسیح، المسیح الدجال ہے، جو قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دجال کی کئی علامات احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو خطبہ دے رہے تھے اور لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا باغ ہو جائے گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اتنی سی درخواست کہ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیارا اسلام سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل پیارا اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر بھی کلک کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری معلوماتی اسلامک ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ دوستو، اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور ایک فتنہ یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے دو ٹکڑے کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ملک کے بندوبست میں ہی مصروف ہوں گے کہ افواہ اڑے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈال دی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی طرف تیاری فرمائیں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے 5 یا 9 سوار بھیجیں گے اور واپس آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دیں گے کہ یہ افواہ غلط ہے، اور پھر کچھ دن بعد دجال ظاہر ہوگا۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، اس کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ وہ نوجوان مرد ہوگا، بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، صحیح بخاری۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق اور شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔
یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین میں اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا، مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا، بحوالہ صحیح بخاری۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا، بحوالہ ابو داؤد۔ اس کے بعد دجال کسی بھی مردے کو زندہ کرنے کی قدرت نہ پائے گا اور یہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس کے وہاں جانے سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دمشق آ چکے ہوں گے کہ ایک دن لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے، بحوالہ صحیح مسلم شریف، اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ یہ عزت اسی امت کو خدا نے دی ہے۔ پس حضرت مہدی نماز پڑھیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا تو وہ وہیں نیست و نابود ہو جایا کرے گا۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لد میں جا لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں، بحوالہ صحیح مسلم اور ابن ماجہ۔ اسلامی فوج دجال کے لشکر کے قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی اور ان یہودیوں کو جو دجال کے لشکر میں ہوں گے ان کو اس وقت کوئی چیز پناہ نہ دے گی۔ زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا، بحوالہ ترمذی، جس میں ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن شہروں میں دجال نے فساد پھیلا رکھا تھا دورہ فرمائیں گے۔ دجال سے تکلیف اٹھائے ہوئے لوگوں کو خدا کے یہاں اجر عظیم ملنے کی خوشخبری دے کر دلاسا و تسلی دیں گے اور اپنے انعام و اکرام سے ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ دوستو، خروج دجال کے متعلق عقیدہ رکھنا کتنا اہم اور فتنہ دجال کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث کی تمام مستند کتابوں میں اس کا ذکر تواتر سے موجود ہے۔ دجال سے متعلق کثرت سے روایات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آج کے مسلمان ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ذکر اس کا کہاں ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن پاک نازل کس پہ ہوا؟ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں۔ ان کے منہ سے نکلی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سچ ہے، جس کو ہم احادیث کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کی نالج کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔